الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 268 سے لے کر آیت نمبر 272 تک کی تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ رب العزت اس پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے عظیم مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا کمال علم والا ہے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. الشیطان، شیطان اس سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد جن سے شیطان بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ جنس کے لیے ہو اور شیطان سے مراد شیطانوں کی جنس ہے. تو الشیطان یعدکم، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے. یعد فعل مضارع ہے واحد کے لیے. وعدہ یعد، وہ وعدہ کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ ڈراتا ہے. کم تمہیں، الفقرہ کس چیز سے؟ فقر و فاقہ سے. وَيَأْمُرُ، اور وہ حکم دیتا ہے. یأمر فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ حکم دیتا ہے کم تمہیں. بالفحشاء، بے حیائی کا. الفحشاء کا معنی یہاں پہ بے حیائی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہاں پہ الفحشاء کا معنی کیا جائے بدترین کنجوسی کا، بدترین بخل کا، کبھی ترین بخل کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً، مغفرت کا، بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا، اضافے کا. واللہ واسع علیم، واسع وسعت والا، فاعل کے وزن پہ ہے. علیم فعیل کے وزن پہ ہے، خوب علم والا، کمال علم والا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلی آیت میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالے گا اور تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا.
وہ تم سے یہ کہے گا کہ اگر تم خرچ کرو گے، مساجد پہ پیسہ لگاؤ گے، مدارس پہ پیسہ لگاؤ گے، یتیموں کو دو گے، بیواؤں کو دو گے، تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مستقبل کیسے گزرے گا؟ اس قسم کے وسوسے ڈال کر وہ انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور انسان کو حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ انتہا درجے کے بخل کا، بدترین قسم کی کنجوسی کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اللہ نے یہ بات بار بار وعدے کی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، جو شیطان کی دعوت پہ لبیک کہے گا، شیطان اسے کہاں پہنچا دے گا؟ جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چونکہ اس میں انسان کی کامیابی ہے، اس کی بخشش کا سامان ہے، تو اس سے وہ روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تمہارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر تم یہ پلاٹ مسجد بنانے کے لیے دے دو گے تو تمہارے بچے کہاں زندگی گزاریں گے؟ اس قسم کے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور انسان کو حکم دیتا ہے بدترین کنجوسی کا۔ الفحشاء، اس لفظ کا اطلاق اور استعمال بدکاری پہ، بے حیائی پہ، زنا پہ بھی ہوتا ہے، بلکہ یہی اس کا مشہور استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً وہ کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور یہاں پہ مراد الفاحشہ سے کیا ہے؟ لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا۔ تو الفحشاء کے یہ عام معنی ہیں، لیکن الفحشاء کا ایک معنی یہ ہوتا ہے ہر وہ گناہ جو قبیح ترین ہو اس کو بھی الفحشاء کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ کون ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے کون ہیں، عمدہ لوگ کون ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، والفواحش، اور کبیح ترین گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ تو الفحشاء یہاں پہ مراد کبیح ترین بخل اور کنجوسی ہے، بدترین قسم کی، فوش قسم کی کنجوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا اپنی طرف سے بخشش کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے اپنی طرف سے بخشش کا؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ جب بخشش کرنے والا اللہ رب العزت ہوگا تو کتنی عمدہ بخشش ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں فرماتے ہیں جو آپ نے جناب ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی نماز میں پڑھنے کے لیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، کہ اے اللہ میری بخشش فرما، بخشش وہ جو تیری طرف سے ہو۔ اس کے بعد ہے وفضلا، کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وفضلا، اور اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تم پہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟
جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، ایک تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کب؟ آخرت میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا مال بڑھے گا۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ تھوڑا مال لیکن اس کے ثمرات زیادہ ہوں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو مختلف مصائب سے محفوظ رکھیں گے، مختلف مصیبتوں سے بچائیں گے، تو آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ وہ مصائب جن پہ مال خرچ کرنا پڑتا، جن پہ مال لگانا پڑتا تو آپ کے مال میں کمی آتی، ان مصائب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضلاً اپنے فضل کا، اضافے کا، اور اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آعطِ منفقا خلفا، دوسرا کہتا ہے اللہم آعطِ ممسکا تلفا۔ تو ایک کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے اسے اور مال دے، اسے اس کا متبادل دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جو مال خرچ نہ کرے، کنجوسی کی راہ اختیار کرے، تو اس کا مال ضائع کر دے، اس کا مال تلف کر دے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا، دنیا میں بھی اللہ کا فضل و کرم حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کا فضل و کرم حاصل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، لیکن کون سا مال؟ حلال کا مال، چاہے اللہ کی راہ میں ایک کھجور دے، اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وقت آئے گا کہ وہ کھجور کا دانہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، رزق کے لحاظ سے وسعت والے ہیں، علم کے لحاظ سے وسعت والے ہیں، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اللہ کا فضل بھی وسیع ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ کمال علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 269 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر دے دی گئی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو عقل والے ہوں۔ یؤتی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ الحکمت حکمت دانائی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ من اسم موصول ہے، یشاء فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے دانائی دے دی گئی، من
شرطیہ ہے جسے یؤتا دے دی گئی. جو پہلے یؤتی آیا ہے آیت کے شروع میں وہ تھا فعل مضارع معلوم کے لیے، وہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کا فاعل معلوم تھا. اور اب ہے یؤتا دی جائے، دی جاتی ہے. اب ہو گیا فعل مضارع مجہول، یعنی کہ یہاں دوسرے جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دینے والا کون ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دینے والا کون ہے، اللہ رب العزت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت دے دی گئی. یہ یؤتا اصل میں تھا یؤتا، آخر میں یا تھی لیکن من کی وجہ سے وہ گر گئی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے دانائی دے دی گئی، فقد اوتي خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے خیر کثیر دے دی گئی. فقد اوتي خیرا کثیرا یہ جواب شرط ہے. قد تحقیق کے لیے آپ اس کا معنی یقیناً کر سکتے ہیں. اوتیا یہ فعل ماضی ہے، وہی فعل مضارع یؤتی اس کا فعل ماضی کیا ہے، اوتیا، لیکن یہ مجہول ہے. اوتیا اسے دے دی گئی، اور اس کا فعل ماضی معلوم کیا ہوگا، آتا. آتا اس نے دیا، اوتیا اسے دیا گیا، اسے دی گئی. فقد اوتیا تو اسے دے دی گئی خیرن کثیرا، بہت سی خیر. کثیرن یہ صفت ہے خیر کی. وما یذکروا، اور نہیں، ما کیا ہے، نافیہ. یذکروا نصیحت حاصل کرتے. بنیادی طور پہ یذکروا فعل مضارع ہے معلوم، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. یذکروا وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے یتذکروا، پھر تا کو ذال سے بدل کر دال کو دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا. تو ما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے. اولو کا معنی کیا ہے، والے، اور الباب یہ لبن کی جمع ہے. لبن کس کو کہتے ہیں، عقل کو. پاکیزہ اور عمدہ عقل کو کہتے ہیں. تو جو عمدہ عقل والے ہیں، پاکیزہ عقل والے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حکمت دینے والے کون ہیں، اللہ رب العزت. تو حکمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. دانائی، انسان کو معلوم ہو کہ کون سی چیز کو کیا مقام دینا ہے، کیا مرتبہ دینا ہے، کیا حیثیت دینی ہے، کس انسان کو کون سا مقام دینا ہے، کون سا مرتبہ دینا ہے. ہر چیز کو اس کی شان کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق مقام و مرتبہ دینا، اس کے نام کیا ہے، حکمت. مراد کیا ہے، دین کا علم، دین کی فہم و فراست. تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ دانائی، یہ حکمت، یہ دین کی بصیرت، یہ دین کی سمجھ بوجھ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو چاہیں سو کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے مسئول ہیں. ہر ایک سے بات پرس ہو سکتی ہے، اللہ جس سے چاہیں بات پرس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا کام ہے جو قابل اعتراض ہے، اللہ کا کوئی ایسا کام ہے جو ظلم و زیادتی پہ مبنی ہے. معاذ اللہ، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کا ہر کام علم کی بنیاد پہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بھی اثبات ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے اس بات کا تذکرہ ایک اور مقام پہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تمہارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے.
وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ اور جسے حکمت دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جسے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ دو ہی انسان ہیں جو قابل رشک ہیں۔ دو طرح کے انسان ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے، جن کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو صبح و شام اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہو، اس پہ آپ کو رشک کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا مال دے اور میں بھی اس کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوسرے نمبر پہ قابل رشک وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے اور وہ یہ حکمت دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے، انہیں سکھائے، انہیں اس کی تعلیم دے اور اس حکمت کے مطابق لوگوں کے مابین فیصلے کرے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا تو جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی، کیونکہ اس حکمت کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ اس حکمت کے نتیجے میں جنت ملنے والی ہے، اس حکمت کے نتیجے میں ابدی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو عقل والے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ عقل اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اسی جملے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ رب العزت کے کلام پہ غور و فکر نہ کرے، جو نصیحت حاصل نہ کرے، اس کی عقل میں کمی ہے، وہ عقل کے لحاظ سے کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس پڑھ لی، ہم نے دنیاوی علوم حاصل کر لیے، ہم عقل مند ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہدایت کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ مکمل طور پہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 270 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور تم جو بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر مانو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے۔ وما انفقتم، ما شرطیہ ہے اور جو کے معنی میں ہے، جو بھی تم خرچ کرو۔ انفقتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تم نے خرچ کیا، اس کا واحد انفقتا، تو نے خرچ کیا، لیکن ما چونکہ شرطیہ ہے اس لیے ہم معنی یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو۔ من نفقتن، یہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ یہ من وضاحت کر رہا ہے ما کی، یہ من ما کے ابہام کو دور کر رہا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو یہ مبہم سے الفاظ ہیں، تو فوراً بعد میں وضاحت آ گئی من نفقتن، یعنی کہ جو بھی تم خرچ کرو تھوڑا ہو یا زیادہ۔ او نذرتم من نذر، یا تم جو بھی نظر مانو، منت مانو۔ یہاں پہ بھی نذرتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے نذرتا، تو نے نظر مانی، تو نے منت مانی، اور من بیانیہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے ما کی، اور نذرن جو ہے اس کا معنی کیا، کوئی بھی نظر۔ اور جو بھی تم خرچ کرو یا جو بھی تم منت مانو، فإن اللہ یعلم، یہ جواب شرط ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ان یقیناً کے معنی میں ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے، یقیناً بے شک، یعلمہ وہ اسے جانتا ہے، کون، اللہ تعالیٰ۔ تو یعلم
فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ جانتا ہے. اس کی فعل ماضی کیا ہوتی ہے؟ علیمہ. فعل ماضی علیمہ، فعل مضارع یعلم. علیمہ اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے یا جان لے گا. یعلمہ اسے، کسے؟ جو تم نے خرچ کیا ہے یا جو بھی تم نے نظر دی ہے. تو جو بھی تم خرچ کرو گے یا جو بھی تم نظر مانو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. وما للظالمین من انصار. وما، واو کا معنی کیا؟ اور. ما جو ہے یہاں پہ نفی کے لیے ہے، نہیں. للظالمین یہ دو لفظ ہیں، لام اور الظالمین. لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. الظالمین جمع ہے کس کی؟ ظالم کی. الظالم ظلم کرنے والا، الظالمین ظلم کرنے والے. من انصار، من جو ہے یہ زائدہ ہے، تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. انصار یہ جمع ہے کس کی؟ ناصر کی. ناصر مدد کرنے والا، انصار مدد کرنے والے. اب معنی کیا ہو گیا؟ اور نہیں ہوں گے ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے. یہ کوئی بھی جو ہے یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ من سے. من جو ترکیب کے لحاظ سے زید ہے، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے زید نہیں ہے، بلکہ تاکید کا فائدہ دے رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو، یعنی کہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یا جو بھی تم منت مانو اور اس کو پورا کرو، تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کو جانتے ہیں؟ اس میں خوشخبری ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا اللہ کی راہ میں منت مانیں گے اور اس کو پورا کریں گے تو یہ چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ اس کی جزا دے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا. تمہاری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل اور مکمل ہے. آپ جو بھی خرچ کریں، جس شہر میں خرچ کریں، جس کمرے میں بیٹھ کے خرچ کریں، جس کو بھی دیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے. یہاں ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں واجب مال خرچ نہ کریں. زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایسے ہی بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمہ واجب ہے. اولاد جب تک نابالغ ہے ان کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے. تو جو بھی چیز خرچ کرنا آپ پہ واجب ہو جائے، جب آپ منت مان لیتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ دوں گا، اب یہ 1,00,000 روپیہ دینا آپ پہ واجب ہو گیا، خود ہی آپ نے واجب کر لیا اپنے اوپر. تو اب یہ واجبات آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کیا ہے؟ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما للظالمین من انصار، جو ظالم ہوگا اسے کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا. کوئی ایسا نہیں ملے گا جو روز قیامت اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. وما للظالمین من انصار. اس کے بعد آیت نمبر 271 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر. اگر تم صدقات ظاہر کرو تو یہ کتنی اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو، کنہیں؟ صدقات کو. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم یہ دو کن کو؟ فقیروں کو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہارے بعض گناہوں کو مٹا ڈالے گا، وہ تم سے تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا ڈالے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. ان شرطیہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اگر تبدو،
یہ اصل میں کیا تھا؟ تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، فعل مضارع جمع کے لیے، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ اگر تم ظاہر کرو، الصدقات، صدقۃ کی جمع ہے، صدقہ خیرات، فنعم ما ہی، تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ فنعم ما ہی یہ جواب شرط ہے۔ نعم ما اصل میں تھا نعم ما، ما جو ہے شیء ان کے معنی میں ہے، تو یہ چیز کتنی اچھی ہے، نعم اچھی ہے، عمدہ ہے، ہیا یہ چیز۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں، تخفو اصل میں کیا تھا؟ تخفونا، تم مخفی رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، اس کا واحد کیا؟ تخفی، تو پوشیدہ رکھتا ہے، مخفی رکھتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم مخفی رکھو، ہا ان کو، کن کو؟ صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تم یہ دو فقیروں کو، تُؤْتُو اصل میں کیا تھا؟ تُؤْتُونا، تم دیتے ہو، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تُؤْتی، تو دیتا ہے، فعل مضارع ہے، لیکن یہاں سے بھی نون گر گیا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کا عطف ہے تخفوہا کے اوپر اور ان کا اثر ہے، ان نے تخفو کے بعد بھی نون گرا دیا اور تو کے بعد بھی آنے والا نون گرا دیا۔ اور اگر تم ان صدقات کو مخفی رکھو، وتؤتوہا، اور تم دو ہا یہ کیا؟ یہ صدقات کن کو دو؟ الفقراء، فقیروں کو، الفقراء جمع ہے کس کی؟ فقیر کی۔ فہوا، تو یہ کیا؟ یہ صدقات کو مخفی رکھنا اور فقیروں کو دینا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خیرن زیادہ بہتر ہے، اس میں تفضیل ہے، لکم تمہارے لیے، لکم دو لفظ ہیں، لام اور کم، لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، کم تمہارے۔ وَيُكَفِّرُ، واو کا معنی کیا؟ اور، یکفر وہ مٹاتا ہے، یکفر فعل مضارع ہے واحد کے لیے، عنکم تم سے، عن کا معنی سے، کم تم، من سیئاتکم، من تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی دیتا ہے، سیئات جمع ہے کس کی؟ سیئاتن کی، گناہ، اور وہ مٹاتا ہے تم سے تمہارے کچھ گناہ۔ واللہ، اللہ تعالی، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، خبیر باخبر ہے، خبیر فعیل کے وزن پہ، باخبر، یعنی کہ باطنی معاملے کو بھی، اندرونی معاملے کو بھی ایسے ہی جاننے والا جیسے اس معاملے کو جاننے والا جو انسان کے لحاظ سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لیکن انسان ظاہری معاملات کو جانتا ہے، باطنی معاملات کو عام طور پہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، باطنی معاملات کو، اندرونی معاملات کو، پوشیدہ معاملات کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ان معاملات کو جانتے ہیں جو انسان کی نگاہوں میں ظاہر ہیں۔ بما تعملون یہ متعلق ہے خبیر کے، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے تعملو، تو عمل کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے ایک روایت جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس آیت کے سبب نزول کے لحاظ سے، شان نزول کے طور پہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اور پھر بیان کروں گا کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے۔ امام شابی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ جناب عمر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کے طور پہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور جناب ابو بکر پورا گھر اٹھا لائے، گھر کا سارا مال لے آئے۔ جب جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ ابو بکر سارا مال لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، ہم جب بھی خیر کے کسی دروازے پہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ اپنے سے پہلے آپ کو موجود پایا،
اور اس روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اپنا صدقہ مخفی طور پہ لے کر آئے، پوشیدہ طور پہ لے کر آئے، اس قدر چھپا رہے تھے گویا کہ اپنے آپ سے بھی چھپا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس کو من گڑھ، وضع کردہ اور خود ساختہ قرار دیا ہے، اس لیے اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ واقعہ تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، واقعہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس واقعے کی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعہ ثابت ہے، اسے امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں، امام ابو داؤد اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ جناب عمر فاروق اپنا صدقہ لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا جتنا مال لے کر آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ جناب ابو بکر سارا مال لے کر آئے تو ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تب جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ ابو بکر آپ سے کبھی بھی میں آگے نہیں نکل سکتا خیر کے کام میں، خیر کے امور میں۔ تو یہ کہنا کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کرو تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ صدقہ سب کے سامنے دینا اچھی بات ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب آپ سب کے سامنے صدقہ دیں گے تو لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، لوگوں میں ترغیب پیدا ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو آپ ان کے لیے اسوہ بنیں گے، نمونہ بنیں گے، آپ کو دیکھ کر کئی اور لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ کتنی اچھی بات ہے، بہت ہی عمدہ بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یاد رہے صدقہ سب کے سامنے دینا اس وقت تک عمدہ بات ہے جب تک اس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت حاصل کرنے کا معاملہ نہ ہو۔ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے اور درست جگہ پہ اللہ کی راہ میں دیا جائے تو آپ سب کے سامنے دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَنِعِمَّ مَا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بڑی عمدہ بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم مخفی طور پہ دو، لوگوں کو معلوم نہ ہونے دو، لیکن دو کس کو؟ فقیر کو، جو حقیقی فقیر اسے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ تم سب کے سامنے صدقہ خیرات دو، اس بات سے کہ تم یہ صدقہ کسی امیر اور مالدار کے حوالے کر دو۔ تو مخفی طور پہ صدقہ دینا اور کسے دینا؟ فقیر کو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ عمل میں فرق ہوتا ہے، کوئی عمل دوسرے عمل سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مخفی طور پہ صدقہ فقیر کو دینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اعلانیہ طور پہ صدقہ دینے کے مقابلے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال میں فرق ہوتا ہے، کوئی عمل دوسرے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز جو ہے یہ روزوں سے زیادہ افضل عمل ہے، یہ زکوٰۃ سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور ایسے ہی فرض نماز جو ہے وہ نفلی نماز سے زیادہ افضل عمل ہے۔ ایسے ہی وہ عمل جو آپ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کریں گے وہ دیگر ایام کے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اعمال قرار پائیں گے۔ ایسے ہی وہ نمازیں جو آپ مسجد حرام میں ادا کریں گے وہ دیگر مساجد سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اور کبھی ایک عمل دوسرے عمل سے افضل ہوتا ہے کیفیت کے اعتبار سے، تو یہاں کیفیت کا معاملہ ہے، ادھر بھی صدقہ ہے ادھر بھی صدقہ ہے۔ ایک صدقہ آپ نے سب کے سامنے دیا، ایک آپ نے مخفی طور پہ دیا۔ جو مخفی طور پہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن بسا اوقات
وہ صدقہ جو آپ سب کے سامنے دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ اس روایت کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن اسے مخفی رکھتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونے دیتا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس شکل میں ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے، اور اس شکل میں اس کی پردہ پوشی رہے گی جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور یہ اس کے مطابق ہو گیا جو آیت نمبر 268 میں آیا تھا کہ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو باخبر ہے۔ اس میں خوشخبری بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے اچھے اعمال اللہ کی نگاہوں میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، ضائع نہیں جائیں گے، اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو یہ الفاظ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ کے برے اعمال اللہ کے علم میں ہیں اور آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے آپ توبہ کر لیں اور ان گناہوں کو ترک کر دیں۔ اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے کامل و مکمل ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہا تھا بیٹا کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین پہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کریں گے۔ وہاں پہ بھی اللہ نے کہا، لقمان نے کہا ان اللہ لطیف خبیر، تو یہاں پہ بھی ہے واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کے بعد آیت نمبر 272 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ لیسا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ خداہم ان کو ہدایت دینا، علیکہ آپ کے ذمے، ان کو ہدایت دینا، کن کو؟ لوگوں کو، کافروں کو، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔
علیکا یہ دو لفظ ہیں، علا اور کاف، آپ پہ یعنی کہ آپ کے ذمے، ہداہم ان کو ہدایت دینا، دو لفظ ہیں ہدا اور ہم، ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو بھی خرچ کرو کس میں سے؟ خیر میں سے، ما شرطیہ ہے، تنفقو فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ تنفقون، لیکن ما شرطیہ کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تنفقو تو خرچ کرتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیرین کس میں سے؟ خیر میں سے، یہ من بیانیہ ہے، یہ وضاحت کے لیے آیا، کس کی وضاحت کے لیے؟ ما کی وضاحت کے لیے، ما میں ابہام تھا، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کیا وہ جو، فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، خیر کا معنی آپ مال بھی کر سکتے ہیں، اور خیر کا معنی آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی بلائی، فَلِأَنفُسِكُمْ جواب شرط ہے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے تو وہ تمہارے لیے ہے، تو وہ معنی کس کا میں کر رہا ہوں؟ اصل میں یہاں پہ ہوا جو ہے وہ مقدر ہے، جملہ یوں بنتا ہے فَهُوَ لِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، لِأَنفُسِكُمْ یہ تین الفاظ ہیں، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی، نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان، کم تمہاری، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے تو تمہارے لیے ہے، تمہاری جان کے لیے ہے، یعنی کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو، ما نافیہ ہے، تنفقون یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ نون موجود ہے، یہی لفظ تھا پچھلے جملے میں وما تنفقو، لیکن وہاں پہ نون گر گیا تھا ما شرطیہ کی وجہ سے، اور یہاں پہ ما شرطیہ نہیں بلکہ ما نافیہ ہے، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء حاصل کرنا مصدر ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو، یہاں پہ پھر ما کیا ہے؟ شرطیہ، اور تنفقو کے آخر سے پھر نون گر گیا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، یوفا فعل مضارع ہے واحد کے لیے ہے لیکن مجہول ہے، یعنی کہ اس کا فاعل یہاں پہ معلوم نہیں ہے، دینے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کہا گیا دیا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ دے گا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو جب یہ انداز ہو کہ دینے والا معلوم نہیں ہے تو فعل پھر کیا ہوا؟ فعل مضارع مجہول، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، الیکم دو لفظ ہیں، الا اور کم، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ واو حالیہ ہے، جب کہ اس حال میں کہ انتم جمع ہے کس کی؟ انت کی، تم لا تظلمون تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لا نفی کے لیے ہے، نہیں، تظلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے اور مجہول ہے، اس کا واحد کیا؟ تظلمو، تیرے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور تظلمون تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، لا تظلمون تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ تمہاری کسی بھی خیر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر خیر کا بدلہ ملے گا، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا بدلہ ملے گا، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول کے ذمے ہدایت دینا نہیں تھا تو پھر آپ کے ذمے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں،
تو اللہ نے وہاں پہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں پہ کہا ہے کہ ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، اس کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، اس پہ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم وہ ہے جو آپ پہ واجب نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کی قدرت میں ہے، نہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت کی پہلی قسم کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، ہدایت بیان، واضح کر دینا، رہنمائی کر دینا، سیدھا راستہ بتا دینا، جنت کا راستہ بتا دینا، جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں کے بارے میں خبردار کر دینا، وارننگ دے دینا۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں ہے، جس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اسی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جو ان کے اوپر واجب تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت آپ پہ واجب نہیں ہے، جبکہ ہدایت بیان، ہدایت ارشاد واجب ہے کن پہ؟ انبیاء کرام علیہم السلام پہ اور ان کے وارثوں پہ، علماء کرام پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول آپ پہنچائیے وہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے، جو دین آپ پہ نازل ہوا ہے، جو کلام آپ پہ نازل ہوا ہے، لوگوں تک پہنچائیے، انہیں دیجیے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، انہیں حق و باطل کے بارے میں بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ پہ واجب تھا، اور یہ واجب آپ نے ادا کیا ہے، اور اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور اس کی گواہی صحابہ کرام نے حج کے موقع پہ دی تھی، جب نبی علیہ السلام میدان عرفات میں ان سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن ہدایت توفیق، دلوں میں ہدایت داخل کر دینا، دل میں ایمان ڈال دینا، دل میں توحید ڈال دینا، توحید کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ علماء کرام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں، ہدایت اسے ملتی ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے۔ اور یہاں پہ کہا ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق۔ اور جو ہدایت بیان اور ارشاد ہے وہ تو سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن سب کے لیے آیا ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت توفیق کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، غوث اعظم نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جن کی حرص ہوا کرتی تھی کہ مکہ کا ہر آدمی مسلمان ہو جائے، وہ تمام مکہ والوں کو مسلمان نہیں کر سکے، اور تو اور اپنے سگے چچا ابو طالب کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ کہتے رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا آپ یہ کلمہ پڑھ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ پچھلی آیتوں میں گفتگو ہو رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور یہاں پہ اچانک گفتگو شروع ہو گئی ہے کس کے بارے میں؟ ہدایت کے بارے میں۔ کیا تعلق ہے آپس میں؟ تو اس بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس آیت کے سبب نزول سے، جسے بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسے امام طبری اپنی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند درست ہے، ٹھیک ہے۔
مفہوم یہ ہے اس روایت کا کہ مسلمانوں کے، انصاریوں کے کئی ایسے رشتہ دار تھے جن پہ وہ صدقہ خیرات کرنا چاہتے تھے، لیکن جب دیکھتے کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو وہ صدقہ خیرات کرنے سے اجتناب کرتے، گریز کرتے، اور کہتے کہ ہم تب ان کے اوپر خرچ کریں گے جب یہ مسلمان ہوں، جب یہ ہدایت کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفلی صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کفر پہ ہوں، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ آئی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں، اچھا سلوک کروں، یعنی کہ ان کے اوپر خرچ کروں، ان کی خدمت کروں، ان کو کھلاؤں پلاؤں؟ فرمایا ہاں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا ثواب تمہیں ملنا ہے۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اس کے ثمرات کو آپ ہی سمیٹیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جملہ بظاہر اس انداز سے ہے جیسے خبر دی جا رہی ہو، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آرڈر دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی خرچ کرو، کس لیے خرچ کرو؟ مجھے راضی کرنے کے لیے، اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس مقام تک پہنچو گے تو میرے چہرے کا دیدار کر سکو گے۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے۔ عام طور پہ مفسرین یہاں پہ تعویل کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کی بجائے مراد کیا لیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب، یعنی کہ جو تم خرچ کرتے ہو کس لیے خرچ کرتے ہو؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی تذکرہ ہو، ان کو ان کے حقیقی معنی پہ محمول کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اعزاز موسیٰ علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے نبی جب معراج پہ گئے، آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، لیکن آپ بھی اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے۔ لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور یہ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ روز قیامت جنت ملے اور اللہ کے چہرے کی زیارت کا موقع ملے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ ملے گا، تمہارے ایک ایک پیسے پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا، کوئی بھی تمہارا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی تمہارے اجر و ثواب میں، بلکہ یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کئی دفعہ معاملہ 700 تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ ہم یہ جان چکے ہیں اس آیت میں جس کا نمبر ہے 261، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، جس دانے کو کسان زمین میں بوتا ہے تو اس سے کیا نکلتی ہیں؟ اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں،
اور ہر خوشی اور بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ یہ بھی امید رکھیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی، آپ کا مال حلال کا ہوا، ممکن ہے 1 روپیہ خرچ کرنے پہ آپ کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرآن، اپنا کلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پوری زندگی اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے احکام و مسائل کے علم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں لگائے رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے اور اس سے آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.